شوال کے روزوں کے سلسلے میں عنوان تھا. سب سے پہلی بات، شوال کے جو روزے ہیں وہ 6 روزے ہیں، اور اس پر علماء کرام کا عجیب اختلاف ہے. بعض علماء شوال کے روزے کو بدعت قرار دے دیتے ہیں اور بعض علماء سنت قرار دیتے ہیں. تو جب یہ دو علماء کے درمیان احادیث کے سندوں کے سلسلے میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا بھئی حدیث کی سند ضعیف ہے، کسی نے کہا حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن قابل عمل ہے، تو دونوں کے ان سختی کے ساتھ جو رائے پیش کی گئی، اس کو مد نظر رکھ کر جو معتدل علماء کرام ہیں، جمہور علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں بے شوال کے روزے رکھنا مستحب ہے، مستحب ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بس اتنا کہہ دیجئے کہ رمضان کے برکات کے تحفظ کے لیے شوال کے روزے ہیں. اتنا زیادہ اس کی فضیلت مت بیان کیجئے کہ وہ روزہ لوگ واجب سمجھ جائیں، یا اتنی ہلکی بھی فضیلت کو بیان کرے بغیر مت رہیے کہ لوگ اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دے، بلکہ اتنا کیجئے کہ وہ رمضان مبارک کے عبادتوں کی حفاظت، برکات کی حفاظت، جیسے کہا گیا کہ رمضان مبارک کے اعمال ایک ظرف میں ہیں، اس ظرف کو ڈھکن ڈال کر بند کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے ہیں، اور یہ 6 روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پورا مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے شوال کے سلسلے میں اتنی بات آپ حضرات کے سامنے کہنا ضروری تھی کہ آپ کہیں شوال کے روزے کو واجب اور سنت موقدہ نہ سمجھ جائیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں رکھے تو اس پر کوئی منع نہیں کیا جائے گا، کوئی نکیر نہیں کی جائے گی. دوسری بات، دینی تعلیم کی ضرورت. دیکھیے، تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم نہیں تو وہ حیوان ہے. اور تعلیم کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، بچے جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو تعلیم کا آلہ بناتا ہے. ان کی آنکھ تعلیم کا آلہ. تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 راستے ہیں: آنکھ، کان، زبان، دماغ. یہ 4 راستے ہیں جس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کو، جو ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، گود میں رہتے ہیں، آنکھ کو تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ واسطہ بناتا ہے. اب اس لیے بچے آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہ آنکھ کو دیکھنے کے بعد ایک تصویر ان کی آنکھ میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ تصویر اٹھائے تو بچے مانوس ہو جاتے ہیں. وہ تصویر کے علاوہ کوئی اور تصویر اٹھاتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں. کیوں؟ ان کا جو لمیٹڈ سیو کرنے کے لیے جو میموری ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے. 2 تصویر اس میں، یا 3 تصویر یا 4 تصویر اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں بس. دھیرے دھیرے ان کا میموری پاور اللہ بڑھاتا جائے گا. اس لیے بچے گھر والوں میں سے 3 کے پاس، 2 کے پاس آتے ہیں، چوتھا رہتا ہے، چوتھے کے پاس نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی ساتھی میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے کیمرہ میں، ان بچوں کے سیونگ میں وہ ان کی تصویر سیو نہیں. ایک بات تو یہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بے حیائی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بے حیائی کی تعلیم پیدا ہوتی ہے. دین دیکھتے ہیں، حیا دیکھتے ہیں، ان کے اندر حیا کی تعلیم پیدا ہوتی ہے. اور وہ اس کے لیے عمر کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے عمر بالکل چھوٹے ہیں، تبھی سے احتیاط کرنا شروع کر دو. بالکل چھوٹے ہیں، 6 مہینے کے جب ہو جائیں تو جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی، اگر آپ ایسا چھٹکی ماریں تو بچے
سر گھماتے ہیں، ایسا چھٹکی مارے تو سر گھماتے ہیں. یہ عمر کون سی عمر ہے؟ اللہ نے اعلی تعلیم آنکھ کے ساتھ کان کو بھی جوڑ دیا. پہلے بچے صرف آنکھ کے رہتے ہیں، کان کے. تو چھوٹے بچوں کو آپ دکھاؤ گے تب آنکھ کے بھی نہیں رہتے. ابتدا میں جب انفنٹ رہتے ہیں تو اس وقت میں نہ آنکھ کے رہتے ہیں نہ کان کے رہتے ہیں، خاموش پڑے رہیں گے. آپ ادھر دیکھیں تو بھی کہاں بھی دیکھیں گے، انہوں جہاں دیکھنے کو ان کو من کر رہا ہے وہیں دیکھیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا آنکھ گھمائیں گے ادھر ادھر. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ کان کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہو جائے گا. کان پر آپ انگلی کرو گے، چھٹکی مارو گے تو بچے گھومیں گے بائیں طرف تو بائیں طرف، تو گویا کان. پھر اس کے بعد زبان کو اللہ اعلیٰ بناتا ہے. تیسری چیز کون سی؟ زبان کو. اسی اللہ نے سورہ الرحمن نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے آنکھ کو اللہ بنایا، کان کو اللہ بنایا، پھر اس کے بعد علمہ البیان، اب اسے بولنا بھی سکھا دیا. علمہ البیان، بولنا بھی سکھا دیا. اس لیے تعلیم کی ضرورت فطری ضرورت ہے. تعلیم یہ فطری ضرورت ہے. جیسا بچہ بچپن ہی سے آنکھ سے، کان سے، زبان سے بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جس طرح وہ بچپن ہی سے جو سنتا ہے وہ بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو اب جب تعلیم حاصل کرنا بچہ شروع کر دے تو علماء فرماتے ہیں اب اس کے اندر کے تمام ہنر نکھرنے لگیں گے. اس لیے خاص طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے. اور اقرأ کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. خالی آپ حضرت اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک سوال آیا ہے، ٹیوزڈے نائٹ کو عمرہ کے لیے نکل سکتے ہیں؟ ضرور نکل سکتے، کیوں نہیں نکل سکتے؟ کبھی بھی نکل سکتے ہیں. اچھا نکل رہے ہیں، ماشاء اللہ. ضرور 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 دعا کریں گے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو سب جتنے ہمارے اس وقت حاضرین ہیں سب کے طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام عرض کیجیے گا. اور حرمین شریفین میں جب جب دعا کے لیے بیٹھیں گے سب کے حق میں دعا بھی کیجیے گا. تو ہم بھی دعا کی درخواست، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا او ہمارے چھوٹے بھائی لا تنسانا، ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا. سرکار دعا کی درخواست کر رہے ہیں. تو ہم تمام حجاج کرام سے، عمرے کو جانے والوں سے سب سے گزارش کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ جانے سے پہلے میں عام طور پر دو باتیں بتایا کرتا ہوں کہ دعاؤں کی فہرست لے کر جاؤ، چیزوں کی فہرست نہیں. کون سی فہرست؟ چیزوں کی نہیں. ہماری بچی کا نکاح ہے، ذرا مکے کی بگڑی لاؤ آپا. ہمارے بچی کا نکاح ہے، ذرا مدینے کا مصلی لاؤ. یہ سب چیزیں بمبئی میں بنتی ہیں. اعلیٰ درجے کا ڈیزائن مدینہ منورہ میں جو سونا ملتا ہے وہ بمبئی کا بنا ہوا ہے. بمبئی کے ڈیزائن کو سعودی عرب والوں نے دبئی ڈیزائن نام دے دیا، تو جس کی وجہ سے اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی. حقیقت میں وہ بمبئی ڈیزائن ہے. تو
بمبئی میں سے تقریباً آدھا مارکیٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. مدینہ منورہ کا آدھا مارکیٹ کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ بمبئی سے. اس لیے آپ اتنا مارکیٹ کا شوق ہے آپ خود مارکیٹ میں عربی اتنا تو آپ خود کہاں چلے جائیں؟ بامبے چلے جائیں. وہیں پر مارکیٹنگ آنے کے بعد بس سکون سے 4 دن چلے جاؤ بامبے میں, وہیں مارکیٹنگ کر لو. جب احب البلاد ہم لوگ گئے ہیں حرمین شریفین, تو احب البلاد جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کا غضب نازل ہونے کی جگہ بازار ہے. تو ہم احب البلاد جا کر ابغض البلاد میں گھومنا گئے, مسجد کی دیدار کے لیے, اور گھوم رہے ہیں بازار. کئی حاجیوں کو دیکھا 7 دن بازار میں گھومتے رہتے ہیں, 7 دن. ارے بھائی عجیب ماجر, نمازیں چھوڑ کر, اللہ, نمازیں چھوڑ کر, فرض نماز چھوڑ کر بازار میں پھرتے رہتے ہیں, نمازیں قضا کر دیتے ہیں. حرمین میں جا کر واپس آ کر عصر اور مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑا سا بھی ان کو لحاظ نہیں رہتا. تو اس لیے اللہ کے واسطے آپ حضرات سے یہ گزارش بھی ہے کہ اللہ توفیق دے. جانے والے تو جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکت کا معاملہ فرمائے, رحمت کا معاملہ فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے, خیر کے ساتھ جانا اور آنا مقدر فرمائے. اور جو انشاءاللہ آئندہ جائیں گے وہ ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد والشكر, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.